بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 575 ہے اور آج کا عنوان ہے برے اخلاق، برے اعمال اور بیماریوں سے حفاظت کی دعا۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، رواه الترمذي۔ حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے محفوظ فرما۔ حاضرین و ناظرین، اس جامع دعا میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی دینی اور دنیاوی سلامتی کے تمام اہم پہلوؤں کو سمیٹ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے صرف ظاہری مصیبتوں سے نہیں بلکہ ان باطنی بیماریوں سے بھی حفاظت مانگی جو انسان کے ایمان، کردار اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ منکرات اخلاق سے مراد ہر وہ برے اخلاق ہیں جیسے جھوٹ، تکبر، حسد، غیبت، بدزبانی، خیانت، بے حیائی اور ظلم وغیرہ۔ اچھے اخلاق ایمان کی زینت ہے، جبکہ برے اخلاق انسان کو اللہ اور بندوں دونوں کی نگاہ میں گرا دیتے ہیں۔ منکرات اعمال میں ہر وہ گناہ شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، جیسے نماز میں کوتاہی، والدین کی نافرمانی، سود، رشوت، دھوکہ، حرام کمائی اور دیگر گناہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برے اعمال سے بچنے کی مسلسل کوشش کرے۔ الاہوا سے مراد نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کو حق سے ہٹا کر گناہ اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جب انسان اپنی خواہشات کو شریعت پر مقدم کر لیتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان خواہشات کے شر سے پناہ مانگنا نہایت ضروری ہے۔ الادوا سے مراد ایسی برائیاں ہیں، ایسی بیماریاں ہیں جو دین یا دنیا کے لیے نقصان دہ ہوں، خواہ جسمانی ہوں یا روحانی۔ مومن اپنے رب سے صحت مانگے، عافیت مانگے، ہر قسم کی آفات سے حفاظت کا سوال پروردگار سے کرتا رہے، کیونکہ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان کو صرف ظاہری کامیابی نہیں بلکہ پاکیزہ کردار، نیک اعمال، نفس کی اصلاح، جسمانی و روحانی عافیت کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی کامل زندگی اور حقیقی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ برے اخلاق انسان کی شخصیت اور ایمان دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ نیز گناہوں سے حفاظت صرف اپنی قوت سے ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد ضروری ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفسانی خواہشات اور بری بیماریاں بھی انسان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہیں، اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی، پاکیزہ خواہشات کرنے کی اور کامل عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔